السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ نازعات آپ کو پڑھایا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ عبس کو ہم شروع کریں گے۔ آپ بہت ہی دھیان سے اور توجہ سے دیکھیے گا، اور کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ مائی نیم از حافظ وقاری عمران فرقانی۔ دوستو، میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ سے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو جب تک آپ بہترین تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھ جائیں تب تک ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی سکھاتے رہیں گے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی۔ دوستو، یہ عین ہے نا، اس کو حلق سے نکالیں گے، عبس وتولی۔ عین کے اوپر زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے عین زبر ع۔ با کے اوپر زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے با زبر با، کیا ہو گیا؟ عبا۔ سین کے اوپر زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے سین زبر سا، عبسا۔ تو عباسا اس طریقے سے کہنا غلط ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ اگر با کو کھینچ دیں گے تو با الف زبر با ہو جائے گا، یعنی الف مدہ ہو جائے گا اور قرآن غلط ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔ کیا پڑھیں گے؟ عبسا۔ واو کے اوپر زبر کو جلدی پڑھیں، تا کے اوپر زبر کو جلدی پڑھیں، واو لام زبر، واللام کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے لام کھڑا زبر لا۔ دوستو، ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جب آیت ہوتی ہے تو یہ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے اور یہ گرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ عبس وتولی۔ دیکھیے، یہ جو مد لگا ہوا ہے، جب یہاں پہ رکیں گے تو یہ مد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جب یہاں سے ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ مد ہوگا۔ سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ تو جب ملا کے پڑھیں گے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور جب رک جائیں گے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ تو یہاں بھی یہ جو کاف کے اوپر کھڑا زبر اور مد لگا ہے، جب ملا کے پڑھیں گے تبھی یہ مد کھینچا جائے گا، اور جب رک جائیں گے تو یہ مد نہیں کھینچا جائے گا، اور یہ مد منفصل ہے۔ اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى۔ یہاں پہ مد منفصل ہے، اس کو 3 الف اور 2 الف تک کھینچنا ہے۔ وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ۔ یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد شین ہے، اور شین حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہے۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ۔ دیکھیے، یہاں پہ تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اور یہاں پہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ تو اس تشدید کو کب یوز کریں گے؟ جب یہاں سے ملائیں گے، اور جب یہاں پہ رک جائیں گے، مکرمہ، اور جب یہ جو تا ہے نا، یہ رکنے کی حالت میں یہ ہا بن جاتا ہے، بٹ جب ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ پھر تا ہی رہتا ہے۔ تب یہ اس تشدید کا یوز جب کریں گے جب اس سے ہم ملائیں گے، اور نہیں ملائیں گے تو پھر یہ تا ہا بن جائے گا، اور اس کو پھر یوں پڑھیں گے مرفوعۃ، ٹھیک ہے؟ مرفوعۃ مطہرہ۔ اب یہ جو چھوٹا سا میم ہے، تو یہاں پہ رکیں گے تو مطہرہ، اور جب ملائیں گے تبھی اس میم کا یوز ہوگا، مطہرۃ، ٹھیک ہے؟ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه من نطفة خلقه فقدره۔
اور جب یہاں پہ رک جائیں گے تو کیا پڑھیں گے من نطفہ خلقہ، جب ملا کے پڑھیں گے نطفۃ خلقہ، اس میں گنہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ حروف حلقی کا خا آ رہا ہے، اور جب حروف حلقی کا کوئی بھی حرف آگے آتا ہے نون ساکن یا تنوین کے تو وہاں پہ اخفا نہیں کرتے اور گنہ نہیں کرتے ہیں، سمجھ گیا؟ ثم السبیل یسرہ، میم پر تشدید ہو یا نون پر تشدید ہو تو ناک میں آواز کو روک کر کے گنہ کریں گے، پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ اب یہ مد کھڑا زیر ہے نا، اور یہ مد بھی لگا ہے تو ملائیں گے تبھی یہ مد ہوگا، رک جائیں گے تو یہ کھڑی زیر گر جائے گی، طعامہ۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب آگے با آتا ہے تو نون کو میم سے بدل دیتے ہیں، جیسے یہ چھوٹا سا میم آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو اب اس کو فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا۔ یہاں پہ کون سا مد ہے جلدی سے بتائیے، آپ بتائیے کون سا مد ہے؟ مد متصل۔ حرف مد کے بعد جب حمزہ ایک ہی کلمے میں ہوتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے، اس کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ غلبہ، 2 زبر پر جب بھی وقف کرتے ہیں یعنی رکتے ہیں تو ایک زبر کو گرا دیتے ہیں اور ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ غلبن نہیں کہیں گے، اور جب ملا کے پڑھتے ہیں نا تو پھر یہاں پہ غلبوں، یعنی واو کے اوپر یہاں پہ آپ تشدید دیکھ پا رہے ہوں گے، تو ملا کے پڑھیں گے تو غلبوں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور جب اس میں ملائیں گے تو وَأَبًّا، اور نہیں ملائیں گے تو وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ یہاں پہ عین کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اور یہاں پہ تنوین کا ادغام ہے لام میں، تو اب یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مَتَاعًا لَكُمْ، عن نہیں کہیں گے، عَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہاں پہ کون سا مد ہے؟ مد کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو تیار کیا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ مد لازم ہے، اس کو کھینچنا ہی کھینچنا ہے آپ کو، اس کو سب سے زیادہ کھینچتے ہیں، 4 الف 5 الف کے برابر۔ صاخہ، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے نا، ویسے یہ بھی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحكة مستبشرة مسفرة۔ اب جب ملا کے پڑھیں گے تو وجوہ یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة۔ را ساکن سے پہلے جب زبر ہوتا ہے پیچھے والے حرف پر تو را کو پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور را ساکن سے پہلے جب زیر ہوتا ہے
تو پھر را کو باریک پڑھتے ہیں۔ آپ نے اگر را کا قاعدہ نہ دیکھا ہو تو وہ بھی آپ پچھلے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ قطرہ، قوف کو موٹا کریں گے، تا کو پھر اسی سب سارے حرفوں کو دیکھ کے پڑھیں گے۔ قطرہ، اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، فجرہ، را کو پر پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ہم جو آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ روایت حفص ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے روایت حفص میں آپ کو پڑھایا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے قرآن کو لرن کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، مع السلام۔